بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ایک دفعہ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، یہ ہارون الرشید کے چچا زاد بھائی تھے، لوگ ان کو مجذوب کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، گلیوں میں بچے ان کو پتھر مارتے تھے، طرح طرح کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن نہ مجذوب تھے نہ دیوانے تھے۔ ہاں مجذوب ہوں گے، اللہ کی محبت ان کے دل میں جذب ہو گئی تو اس لیے مجذوب تھے۔ تو کسی نے پوچھا بہلول کیا حال ہے؟ کہ بہترین، جیسے جھنڈا کہتا تھا بہارا، بہلول کیا حال ہے؟ کہ بہترین۔ کیسے؟ کہ ساری کائنات میری خواہش پہ چل رہی ہے، ساری کائنات کا نظام میری خواہش پہ چل رہا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہی ہو رہا۔ کیسے؟ کہنے لگے میں نے اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پہ قربان کر دیا، پھر اللہ کی جو خواہش ہے وہ میری خواہش ہے، لہذا جو میری خواہش ہے وہ اللہ کی خواہش ہے۔ اللہ جو چاہ رہا ٹھیک چاہ رہا، جو ہو رہا صحیح ہو رہا۔ میں نے کہا میرا رب جو چاہتا ہے لہذا میری چاہت بھی وہی ہے جو میرے رب کی چاہت ہے۔ میں نے اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیا، اللہ کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لیا، لہذا پھر ہر چیز میری خواہش پہ چل رہی ہے۔ تو میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ بالکل مطمئن، بہار ہی بہار۔ آج میں آیت سن رہا تھا، یہ ابھی مولانا نے پڑھی ہے اس میں وطر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو ایک دم یہ آیت سنتے ہی مجھے یہ بہلول کا واقعہ یاد آیا ہے۔ ابھی وطر میں آیت کے سنتے ہی اللہ پاک جل شانہ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، وہ جو نفس مطمئن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جو نفس مطمئنہ کا عربی کا ترجمہ ہے، لیکن میں آج اس کا عاشقانہ ترجمہ کر رہا ہوں اس واقعے کے پیش نظر، وہ جو میری ہر فیصلے پہ مطمئن ہوتے تھے وہ کہاں ہیں؟ میں نے اگر بیماری کا فیصلہ کر دیا تو مولا ٹھیک ہے، میں نے ان کا کوئی لے لیا تو کہا انا للہ، ٹھیک ہے مولا، تو اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ اگر میں نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی ساری اولاد لے لی تو کہا بالکل درست، سارا مال لے لیا، کہا بالکل ٹھیک، اور سب کو دور کر دیا، سارے چھوڑ گئے تو راضی برضا۔ اور اگر صحت لے لی اور سارا جسم جو ہے اس میں بیماری پھیلا دی تو کہا میں راضی ہوں۔ وہ جو مطمئن لوگ تھے میرے فیصلوں پہ، میری رضا پہ، میری عطا پہ، اس کو زیادہ کیوں دیا؟ حسد۔ اس کے پاس مال زیادہ کیوں؟ حسد۔ عہدہ زیادہ کیوں؟ حسد۔ وہ کرسی پہ بیٹھا؟ حسد۔ اس کی شہرت ہے؟ حسد۔ وہ جو لوگ مطمئن تھے میرے ہر فیصلے پہ، بعض کو میں نے بعض کو چھوٹا کیا، بعض کو بڑا کیا، بعض کو عزت دی، بعض کو وقار دیا، اور بعض کو گمنام کر دیا، بعض کو نامور کر دیا، اور بعض ایسے ہیں جن کو کوئی مسافہ نہیں کرتا، اور بعض ایسے ہیں جن سے مسافے ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ میری تقسیم ہے۔ وہ کہاں ہیں جو مطمئن تھے؟ یا ایتھا النفس المطمئن۔ میں نے اس کا عاشقانہ ترجمہ کیا ہے، وہ جو مطمئن تھے میری ہر فیصلے پہ۔ نماز کا وقت آیا ہے تو مطمئن تھے، ٹھیک ہے، گاہکوں کی لائن لگی ہے، گاہکوں کا تانا بانا ہے، اور ادھر اذان کے لیے کریم نے بلا لیا تو ٹھیک ہے، بس روزی اسی نے دی ہے، اسی لیے میں مطمئن ہوں، چھوڑو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا لاکھ روپے کا گاہک چلا گیا، میں مطمئن ہوں۔ شالمی میں ایک دکان تھی، ان کے پاس جب گاہک آتا تھا تو خوب دکانداری ہوتی تھی، جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ کہتے تھے بس نماز، اب نماز کا وقفہ ہے۔ ایک گاہک آیا، یہ آج سے کوئی 70 کے قریب کی بات ہے، کوئی 40 سال پہلے کم و بیش کے قریب کی بات ہے، 1 لاکھ روپے کا گاہک تھا، اور یقیناً آج کا 1 کروڑ روپے ہے، اندازہ ایسے ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ سامان لینا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اب نماز کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، ہم نماز پڑھیں گے، آپ بھی نماز پڑھ لیں سامنے جا کے مسجد میں۔ اس نے کہا مجھے جلدی ہے۔ اس نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے،
ایک بابا جی بیٹھے تھے، ان کے نگران وہ جلالی بادشاہ تھے. اس نے کہا بھائی تو گاہک نہیں ہے، شیطان ہے. ایسے منہ سے نکال دیا. جا. اس کو غصہ آیا، کچھ آپس میں تو تکرار ہوئی اور چلے گئے. اس گاہک نے کہا میں اس دکان پہ کبھی نہیں آؤں گا، کبھی نہیں آؤں گا. وہ مارکیٹ میں پھرتا رہا اور دکانوں پہ جاتا، سمجھ نہ آتی. پھر ایک دم خیال آیا جو ₹1,00,000 چھوڑ سکتا ہے اور نماز کے لیے وہ 2 نمبر مال نہیں دے سکتا، بس لینا ہے تو اسی سے لینا ہے، لینا ہے تو اسی سے لینا ہے. وہ آیا تو وہ انتظار کر رہا تھا. پھر اس نے بھی جا کے نماز پڑھی اور اس بابا جی نے پھر معذرت کی، بس کیا کروں اس وقت نماز تھی، آپ اصرار کر رہے تھے. اس نے کہا میں بھی معذرت کرتا ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے، لہذا سامان لینا ہے تو تجھ سے لینا ہے. وہ کہاں ہیں جو میری ہر فیصلے پہ مطمئن تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ فرشتوں ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو. مولا ان کو تلاش کر لیا، سامنے کھڑا کرو. تمہاری چاہتیں ٹوٹی تھیں، تمہاری خواہشیں ٹوٹی تھیں، تمہاری تمناؤں کا خون ہوا تھا، پر تم مطمئن تھے. ہاں، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندہ دکھوں اور تکلیفوں میں، آزمائشوں میں رات گزارے اور رب کی رضا پہ مطمئن ہو تو اللہ جل شانہ اس کو سامنے کھڑا کر کے، غربت ہے، تنگدستی ہے، جو بھی حالات ہیں، اس کو سامنے کھڑا کر کے میرا رب اس سے ایسے معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. میرا رب اس سے ایسے معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے. اور میرا اللہ کہے گا میرے بندے، تجھے دنیا میں مال، چیزیں، نعمتیں اس لیے تھوڑی نہیں دی تھی کہ میرا مقصود تجھے ذلیل کرنا تھا، بلکہ آج کے دن یہ نعمتیں جو تیرے سامنے ہیں یہ دینے تھیں. اور میں اپنے لفظوں میں اس کو یوں وضاحت کروں گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے ساری نعمتیں تجھے کم دی تھیں اور تم میری کم نعمتوں میں مطمئن رہا تھا. تو نے حرام کی راہیں، مشکوک راہیں، بینک اور سود کی راہیں اور دوسرا ہیری پھیری اور ملاوٹ کی راہیں نہیں اختیار کی تھی. تو مطمئن تھا، سارے جہان نے تجھ پہ انگلیاں اور اعتراض کیا، پر تو میرے اور میرے مدینے والے کے فیصلوں اور اداؤں پہ مطمئن تھا. اس اطمینان کا صلہ آج دیکھ میں تجھے کیا دیتا ہوں. فادخلی فی عبادی وادخلی، چلو جاؤ جنت میں. اور فرمایا حق والے آئیں گے. حق والے کون سے حق والے؟ گھر والے حق والے. مولا کچھ ہمیں بھی، ہمارے بھی حقوق تھے، کچھ ماں ہوگی، کچھ باپ ہوگے، اور ان کے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے کرتے بعض اوقات ان کے احکام، ان کے حقوق میں کچھ کمی آ گئی تو اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ حق والے، ہمیں حق دلوایا جائے. تو اللہ پاک فرمائے گا حق سے مراد کیا ہے؟ تو حق کے بعد تمہیں جنت چاہیے، لے میں ان کا حق اپنے جناب سے پورا کرتا ہوں اور تمہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیجتا ہوں. مطمئن زندگی، مطمئن زندگی کہ رب نے مجھے دیا ہے. میرے پاس ایک دکاندار آئے، انہیں کہ ہمارے پاس ایک نوکر تھا، دکان کے شٹر کے آگے سوتا تھا، اتنا غریب، اتنا تنگ دست تھا اور اتنا چھوٹا تھا اور اتنا کمزور تھا. پھر بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، پھر ہمارے کاروبار کے سرکل کا وہ بڑا بن گیا اور سارا سرمایہ ہمارے پاس تھا. پھر اس کی نظریں کہتے ہیں پھر گئیں، رب نے اس کو دے دیا، پھر اس نے مکان بنا لیا، پھر وہ بڑا ہو گیا، پھر اس نے اپنی دکان علیحدہ کر لی، لہذا وہ ہمارا اب دشمن مخالف ہے. نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے. یہ نظام شروع سے چلا آ رہا. اس نے کہا یہ گورمے کا مالک شیزان والوں کے پاس ملازم تھا، یہ وہاں سے آیا تھا اور آج خود مالک بن گیا. یہ رب کا نظام شروع سے چلا آ رہا ہے اور آتا اس کے لیے ہے جس کے پاس آزمائش ہے. اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور مطمئن اس چیز پہ کہ مولا تیری رضا یہی ہے، میں مطمئن ہوں، میں نے اس کے ساتھ ادفع باللتی ہی احسن، میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ روزی کی تقسیم تو رب کے حضور میں ہے. وہ کریم جس کو چاہے زیادہ دے دے، کریم جس کو چاہے تھوڑا دے دے.
पता नहीं मुझे कहां से मिल रहा था, कहा जो रब मुझे दे रहा वो उसे देगा, जो उसे दे रहा वो मुझे देगा। ये मुतमईन रूह का मिजाज होता है। ज़कात निकालने का वक्त आया और माल देखा, इतना माल और इतनी ज़कात निकलेगी, एकदम हिल गया। अब अंदर से हीले बहाने कर रहा, नहीं, मुतमईन रूह कहती है जरा झुकता डाल दे, मैं कौन से काबिल था। मुतमईन रूह कहती है ठीक है। मैंने आपको वाक्य नहीं सुनाया था चाचा अल्लाह देता नई का? किसने सुना है चाचा अल्लाह? किसने नहीं सुना हाथ खड़ा करे। बहुतों ने नहीं सुना। अच्छा, फिर सुनाता हूं। मैं एक हमारे एक दोस्त है, उनकी ऑटो की दुकान है। मैं वहां बैठा था तो उन्होंने एक शीशा लगाया है, इस तरह के ग्राहक बंदा आता सामने नजर आए, ऐसे कैमरे की तरह, ऐसे खास व्यू का शीशा लगाया। अच्छा, मुझे देखने के वो चाचा अल्लाह दिता आ रहा। चाचा अल्लाह दिता वो हजामत करता था, शेव करता था, फिर हाथ हिलने लग गए, कांपने लग गए, बुढ़ापा आ गया, लोगों को कट पड़ जाते थे, लोगों ने जाना ही छोड़ दिया। था गरीब, तंगदस्त, सफेद पोश था। फिर ये मलिक साहब उनसे जो है वो शेव करवाते थे, तो फिर ये इनके पास आता था, फिर इमदाद कर देते थे। तो कहने लगे देखे चाचा लगता आ रहा है ना, चाचा लगता दूर से सिगरेट पीता हुआ ऐसे लहराता हुआ आ रहा। कहने लगे देखे अभी आएगा, इसकी शक्ल देखना, रोने वाली शक्ल होगी, बिल्कुल रोना शुरू कर देगा, बिल्कुल मजलूम बन जाएगा। मैं शीशे से देख रहा उसको, मैं भी देख रहा, वो भी देख रहा। चाचा लगता आ रहा। थोड़ी देर हुई, उसने सिगरेट फेंक के ना ऊपर जूता मार दिया और आया, और आके बिल्कुल मासूम शक्ल, ऐसे कि दुनिया का सबसे मजलूम तरीन शख्स है, ऐसे बैठ गया। चाचा क्या हाल है? शुक्र है जी, तोरे एहसान। अच्छा चाचा किवें? बस जब वो मैं चाचा किवें, चाचे के आंसू और बस ऐसे गिरे, और बस घर में ये मामलात। अब मैं चुप करके देख रहा का एक अक्स वो है, वो जो शीशे वाला था है? और एक अक्स ये है। अच्छा, इसने दराज खोली, दराज खोल के पैसे दिए और मुट्ठी में युमान करके दिए। चाचे ने कहा जी मेहरबानी। चाचे ने ना अपनी चादर का दामन यूं किया और आंसू पहुंचे, नाक साफ की। हमारे एक दोस्त थे, वो टोपी से नाक साफ करते थे। शेख साहब है, 1 मिनट में रोने लग जाते थे। मैंने कहा शेख जफर साहब आप 1 मिनट में रोने लग जाते हैं क्यों? कह रहे अम्मा को याद कर लेता हूं, हालांकि बहुत बुरे हैं। और फिर स्पेशल टोपी से नाक साफ। मैं अकल कर। कह रहे यार टोपी से नाक साफ करता हूं, लोगों को तरस आएगा। अच्छा, उन्होंने चादर से नाक साफ किया, चादर से नाक साफ करके चले गए। फिर शीशे में देखा चाचे की वही चाल। चाची ने यूं किया, सिगरेट 3rd क्लास किस्म का केटू होता था सिगरेट, वो केटू निकाला, चाचे ने यूं किया। चाचा पर मैंने पूछा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे पता भी है चाचा ये सिगरेट वगैरह? कह रहे है तो गरीब। और फिर मैं सोचता हूं मैं कौन सा मुस्तहिक हूं, मैं कौन सा जरूरत हूं, मैं भी तो रूप बहरूप करता हूं अल्लाह के सामने। अल्लाह मुझे दे देता है तो मैं चाचा को खाली ना क्यों? मैं कह चाचा तू भी जा। फिर अल्लाह कहेगा कौन है मुतमईन जो मेरी तकसीम पे मुतमईन थे? तकसीम हुस्न की, तकसीम माल की, तकसीम चीजों की, तकसीम इल्म की, तकसीम अकल की, तकसीम सलाहियतों की, तकसीम। हाँ, अभी ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ रहे थे कुरान पाक में, एक पल मेरे अंदर ऐसे एहसास हुआ हुस्न पे आजमाइश आती है, हुस्न आजमाइश लेता है और हुस्न पे आजमाइश आती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद-ओ-बंद की आजमाइशें आई और अजीज मिस्र की बीवी की वजह से हुस्न पे आजमाइश आती है। ये कमीज आगे फटी है या पीछे, कमीज आगे फटी है या पीछे, ये कुरान पाक की आयत बार बार आ रही थी। और मैं ऐसे उस वाक़े की तरफ घूम रहा था। मैंने कहा ओहो, उन्हें कहा अगर कमीज पीछे है आगे से तो फिर कसूर इसका है, और कमीज अगर फटी है पीछे से फिर इस माई का, इसने माई से पीछे से जाके इसको जो है नोचा है और खींचा है। पता चला कि कमीज पीछे से बची थी। क्यों? नबी मासूम होता है, नबी की रब खुद हिफाजत करता है, नबी गुनाहों से पाक होता है। जो अल्लाह की अता पे मुतमईन हो जाए,
ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن واہ واہ، جو اللہ کی عطا پہ مطمئن ہو جائے، یہ ہے نفس مطمئنہ جن کا قیامت کے دن اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، احترام ہوگا، انتخاب ہوگا، چنا جائے گا۔ کون ہے؟ ایک ہے رشک اور ایک ہے حسد، فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ حسد یہ ہے، یہ رب کی تقسیم پہ مطمئن نہیں ہوا، اس کے اچھا لباس، اس کا اچھا کھانا، اس کی اچھی سواری، اس کی اچھی زندگی، اس کا اچھا گھر، انہیں کل کیا تھا وہ دیکھا نہیں تھا، کچھ بھی، آپ دیکھو کیسے جا رہا۔ نواب بھاولپور کے بھائی کا جنازہ تھا یہاں گلبرگ 2 میں، تو وہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہر بندے کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے، دیکھو ابھی رنگ بازی کر رہی ہے، کیمرے کے سامنے آ رہا ہے، فلاں بندے میں ایک بارے میں سنا، دوسرے کے بارے میں سنا، میں نے کہا، میں کہا راؤ صاحب کیا خیال ہے اگر یہ سارے رنگ بازوں کا کو کلمہ نصیب ہو جائے اور مجھے نہ ہو تو کیا ہی کرنا ہے؟ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، بڑے کام کی بات کی، بس یار غلطی ہو گئی، میں نے کہا سارے رنگ بازوں کو کلمہ نصیب ہو جائے اور مجھے نہ کلمہ نصیب نہ ہو، پھر تو رنگ باز تو نکل گئے سارے، کسی کے بارے میں کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی مطمئن ہو جانا کہ مولا ٹھیک ہے، تو نے مجھے گمنام رکھا ہے، اسی میں میری خیر تھی، تو نے مجھے مال تھوڑا دیا ہے، اسی میری خیر تھی، میرے پر کچھ قرضہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں مال اگر زیادہ آتا تو میں کہاں چلا جاتا، تو اس سے کتنا دور چلا جاتا۔ جو زندگی کی ہر ادا پہ مطمئن ہے، جس کو اولاد ملی ہے مطمئن ہے، جس سے اولاد نہیں ملی مطمئن ہے، جس کو بیٹیاں ملی ہے مطمئن ہے، جس کو بیٹا ملا مطمئن ہے، جس کو کچھ بھی نہیں ملا مطمئن ہے۔ کہا تیری تقسیم ایسے ہے، میں نے اسباب کے اعتبار سے کوشش کرنی ہے، مجھے اسباب کا حکم ہے، کیوں؟ میں نے اسباب سے پوری کوشش کرنی ہے، اگر میرے سارے اسباب کی کوشش کے باوجود سخی لجپال داتا اور بادشاہ مولا اور کریم اگر تو نے مجھے نہیں دیا، پھر میں تیرے اس فیصلے پہ مطمئن ہوں، یہ ہے نفس مطمئنہ، اسے کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جائیں گے اور اللہ پاک ان کا اعزاز کریں گے، واہ واہ کیا احساس ہوگا جس دن یا لیتنی کنت ترابا، کہیں گے مولا آج مٹی کر دے، ہم پیدا ہی نہ ہوتے، ہائے ہائے، اور اس دن یہ حالت اور کانپ رہے ہوں گے، ملوک کہاں ہیں، سلاطین کہاں ہیں، جبار کہاں ہیں، وہ متکبرین کہاں ہیں اور بادشاہ کہاں ہیں، اعلان ہوگا، اعلان ہوگا، اور پھر خود ہی فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ایسے ہی ہے، اس دن یہ بندہ، اور اس کو بلایا جائے گا، کیا کیفیت ہوگی، بھری محفل بادشاہ کی ہو، آخر میں ایک بندہ بیٹھا ہو اور اس کے بارے میں اشارہ ہے، اس کا یہ وہ بیٹھا ہے، ہاں کیا، اس کو بھیجو، اس کو یہاں سٹیج پہ بٹھاؤ، اس کے لیے کرسی ہے، لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھتے حیران ہوتے ہیں، اس کو کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، اس کو کیوں بلایا جا رہا، کوئی خوبی کہتے ہیں ہوگی، کوئی تعلق ہوگا، ارے یہ دنیا کے تعلق، دنیا کی خوبیاں، تو نہ مٹ جائے گا، سارے مٹ جائیں گے، ہم بھی مٹ جائیں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن کا اعزاز، قیامت کے دن کا احترام، قیامت کے دن کا وقار اور قیامت کے دن کی عزت، قیامت کے دن کی عظمت اور قیامت کے دن میرے رب کا انتخاب، یہ کائنات کا آخری سے آخری انداز ہے، میرے رب کا انتخاب۔ وہ دنیا کا خوش قسمت انسان، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان جو رب کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہو گیا، ہر فیصلے پہ مطمئن ہو گیا۔ ہمارے جو ہے وہ کچھ ہمارا کچھ ویوا بھی تھا اور ہمارے کچھ آؤٹ ڈور کے لیے کوئی نظام جو بھی ہوتا ہے، تو ہماری ڈیوٹی تھی ایمرجنسی میں، ایک کیس آیا، 2 بھائی تھے، ماں 2 بیٹے اور باپ، خیرپور ٹامی والی بہاولپور کے ساتھ ہے،
وہاں سے ایک کیس آیا. ایک جوان تھا 18-20 سال کا, دوسرا 12 سال کا اندازہ. اوپر دیوار بنا رہے تھے, مرمت کر رہے تھے, دیوار ساری اوپر گر گئی, دونوں بیٹے نیچے آ گئے اور بڑی کا بلیڈر پھٹ گیا, اس کی بلیڈنگ مسلسل ہو رہی. جب وہ پہنچا تو ہمارے اپنے پروفیسر صاحب تھے, میں تھا, میرے 1-2 کلاس فیل اور بھی تھے. تو میرے سر نے دیکھا, اس نے کہا بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. چھوٹے کو تو اس کی صرف ٹانگ ٹوٹی تھی, اس کو تو پریشر بینڈیج وغیرہ جو بھی ہے کیا. اس کو سب سے پہلے جوان کو کیا. میں اوپر کھڑا ہوں, مجھے سر کہہ رہے ہیں اس کے اپنا سینے کو نا ہارٹ کو پمپ کر اور پمپ لگا کے اس کی آکسیجن دے. میں اسے کر رہا ہوں, لیکن میرے کرتے کرتے اس کو ہچکی آئی اور وہ جوان ختم ہو گیا. اس کے بعد کو ہمارے سر نے, پروفیسر صاحب نے کوئی میڈیسن لکھ کے دی کہ جلدی سے یہ چیزیں لے کے آئے, ہمارے پاس شارٹ ہے. وہ جب لے کے آیا نا تو وہ جلدی آیا. میں نے کہا بیٹا ختم ہو گیا. ایسے اوپر دیکھا, کہنے لگا اچھا اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی. میں جو اس کی ادا, میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ بیان کیا, اس کی کیفیت اس بندے کی پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گیا, بہت پرانی بات ہے. اچھا اللہ کا مال تھا, اللہ نے لے لیا, ٹھیک ہے. میں نے اس کی تھوڑی باندھی, اس کے پاؤں باندھے اور میت ان کے حوالے کر دی. قیامت کے دن جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کیا لائے؟ یا اللہ تیرے ایک بندے کا جگر لائے ہیں, دل لائے ہیں, جگر گوشہ لائے ہیں, جگر کا ٹکڑا لائے ہیں. میرے بندے نے کیا کیا؟ یا اللہ وہ تیری رضا پہ راضی ہو گیا. اچھا ہمیں لکھ دو اس کو میرے جنتی ہونے کا پروانہ لکھ دو. میں نے اس کو معاف کر دیا. مطمئن زندگی. پھر اس سے ہوگا کیا؟ ایگزائٹی, اسٹریس, ٹینشن نہیں ہوگی. دنیا میں بھی مطمئن زندگی کا یہ صلہ ہے, اور آخرت میں مطمئن زندگی کا کیا صلہ ہوگا. جو میرے رب کے ہر فیصلے پہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میری عقل مانے نہ مانے, میری سمجھ میں آئے نہ آئے, میرا شعور احساس اور ادراک ساتھ دے نہ دے, اگر میرے رب نے مجھے اس حال میں رکھا ہے, میں نے اسباب کے اعتبار سے کوشش کرنی ہے, کوشش نہیں چھوڑنی. کوشش کی ہے, کرنی ہے, حلال راستوں میں, جائز راستوں میں کوشش کرنی ہے, حلال راستوں میں, جائز راستوں میں کوشش کرنی ہے. لیکن اگر میرے رب نے مجھے ایسے ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو میں رب کی ہر ادا پہ راضی ہوں. مولا یہ کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ پہ راضی, اللہ یہ لوگ ہیں, یہی تو ہیں. مولا اگر تو نے یہ کیا ہم راضی ہیں, ہم مطمئن ہیں, ہم تجھ پہ راضی ہیں. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے, میں جو ہے پھر تم پہ راضی ہوں. صحابہ اہل بیت کے ساتھ یہ لفظ لکھا ہوا آتا ہے. کیوں؟ یہ ان کی اداؤں کا حصہ تھا, ان کی وفاؤں کا حصہ تھا, یہ ان کے سب کے رب کے ساتھ یہ ان کے اطمینان اور اعتماد کا حصہ تھا کہ مولا ٹھیک ہے ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں تو تو راضی, تو راضی تو ہم راضی. پھر ٹھیک ہے تم میری ایک فیصلوں پہ راضی ہو, میں تم پہ راضی ہو گیا. اور اللہ بندے پہ راضی ہو جائے اور اللہ بندے سے خود کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں, اس سے بڑا اعزاز, احترام, وقار اور میڈل, اور اس سے بڑے جو ہے بیج, اور اس سے بڑی عزت عظمت اور کیا ہو سکتی ہے. خود میرا رب کہے میں راضی ہوں. اللہ, یہ میں نے ابھی وطروں میں سنی ہے نا آیت, یا ایتھا النفس المطمئن, ہی تم مجھے یہ بات ہوئی, میں کہ واہ کیا آیت ہے. میں مطمئن ہوں, مجھے چھوٹی گاڑی دی ہے, مجھے نہیں دی گاڑی. میں بعض فیملیوں کے بارے میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. 2 بھائی ہیں,
ایک بھائی ہر وقت سے شکوہ کرتا ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بیوی کے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میری بیوی کے ساتھ یہ کیا، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ میں جب بھی سنتا ہوں میں کہتا ہوں اپنی نیکیاں ساری پانی پھیر رہا، صلہ رحمی اس نے کی تھی اگر تو سارا کچھ تو کر رہا کہ میں نے معلوم ہوا اس لیے کیا تھا، یہ بھی کرے، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اور صلہ رحمی کے بدلے میں رب برکتیں، صلہ رحمی کے صلے میں رب اچھی موت، بری موت سے بچاتا ہے، صلہ رحمی کے سلسلے میں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، صلہ رحمی کے سلسلے میں رزق کے فوارے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ والا تو نے کیا کس لیے تھا؟ تو بس سارا دن یہی شکوہ کرتا ہے، ہر لمحہ ہر بندے کے سامنے تیرا یہی شکوہ ہے، ہر وقت ماں سے جا کے الجھتا ہے اور بہنوں سے الجھتا ہے، اور ماں کی دعائیں کہاں لے گا تو ماں سے الجھے گا، تو مطمئن نہیں ہوا، تیرے اندر اطمینان نہیں آیا، تو کہتا ٹھیک ہے مجھے رب نے یہ دیا ہے، مجھے رب یہ بھی نہ دیتا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ایک وکیل ہوتے تھے، لیگل ایڈوائزر، سارے نظام کو دیتے تھے، حمید الحسن انصاری تھا ان کا نام۔ ان کے باقی سارے بھائی دھوبی تھے، وہ ایک بھائی وکیل تھے، بڑے سینئر آدمی تھے، بہت سینئر آدمی تھے، فوت ہو گئے، باقی سارے دھوبی تھے۔ اور بڑا بھائی، خود بڑا بھائی، حمید الحسن کا خود بڑا بھائی میرے سامنے ابا جی کے پاس بعض اوقات جاتا تھا تو وہ کپڑے لینے آتا تھا دھونے کے لیے، تو مجھے حمید الحسن کی وہ بات یاد آئی، کہنے لگا کہ میں بعض اوقات نا مجھے شرم آتی ہے، لالا، اس کو بڑے بھائی کو لالا کہتا تھا، کہ لالا جو ہے، لالے نے مجھے پڑھایا کپڑے دھو دھو کے، ہم دھوبی ہیں، لالے نے مجھے کپڑے دھو دھو کے پڑھایا، اب لالا مجھ سے کپڑے دھوتا ہے اور لالا کپڑوں کے پیسے لیتا ہے، اور مجھے شرم آتی ہے دیتے ہوئے، میں بہت زیادہ دیتا ہوں، اور مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ لالے نے آج تک شکوہ بھی نہیں کیا، اور لالے کا مزاج، لالا کہتا تھا بس میرا مان ہے، میں نے ساری زندگی کپڑے دھو دھو کے، لوگوں کا گند دھو دھو کے میں نے بھائی کو پڑھایا، بھائی میرا آج شہر کا بڑا وکیل ہے، دیوانی کا، بہت منجھا ہوا آدمی ہے، یہ میرا مان ہے، بھائی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں تیرے آپ کپڑے دھوؤں اور تو مجھے مزدوری دے، اب تو میں بیٹھوں تو میرے اور میرے گھر کو کھلا، اور حق بھی یہی بنتا تھا۔ اور ادھر بڑے بھائی کی یہ صورتحال ہے، اور چھوٹے بھائی کی صورتحال میں نے سنی کہ وہ کہتا تھا مجھے شرم آتی ہے، لالا آئے اور لالا میرے گھر کے کپڑے لے جائے اور میں لالے کو کپڑوں کی مزدوری دوں۔ ایک بھائی کا یہ انداز، بڑا لالا بھی مر گیا، چھوٹا حمید الحسن بھی مر گیا، لیکن دونوں بھائی کے یہ انداز، رب نے دونوں کی نسلوں کو برکتیں دی۔ مطمئن روح کی زندگی کا انداز اور ہوتا ہے، جو مطمئن روح ہے نا، وہ رب کے فیصلوں پہ مطمئن، رب کی عطا پہ مطمئن، رب کی دین پہ مطمئن، رب کے نظام پہ مطمئن۔ وہ کہتا ہے نظام کہیں اور سے چلا، پھر وہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیتا، پھر شکوے نہیں کرتا، پھر مہنگائیوں کے شکوے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نظام کہیں اور سے ہے، حکمران بے بس ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ چہرہ بدلے کا تو اور آئے گا، نظام ٹھیک ہوگا۔ اور مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے ایوب کا دور دیکھا، ایوب کے دور میں مہنگائی ہوئی تھی، جلوس نکلے تھے، اور ہم نے کہا ایوب جائے گا، مہنگائی ختم ہوگی، کہا ایوب کے بعد پھر یہ آیا اور فلاں آیا اور فلاں آیا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں 6 آنے روپے میں نے چینی لی تھی، اتنے آنے کی فلاں لیتا تھا، آنے گنتا تھا، آنے روپے تو بڑے دیر میں جاتے تھے، آنے اتنے آنے کی یہ ہوتی تھی، کہنے لگے آنے ہی ختم ہو گئے۔ اب تو بچوں کو کہو اتنے آنے، وہ کہتے ہیں آنے کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ شاید چہرے بدلیں گے اور مہنگائیاں ختم ہوں گی، چہرے بدلتے گئے، نظام بڑھتا گیا اور ہم مجبور ہو گئے آنے کی چیز روپے میں خریدنے میں، روپے کی چیز 10 میں خریدنے میں، 10 کی خرید 100 میں، 100 کی 1000 میں، ہم مجبور ہوتے گئے۔ جو مطمئن زندگی ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آتی، وہ اس کو راضی کرتی ہے جہاں سے نظام چلا ہے۔ جو مطمئن مزاج ہے
وہ شکوے نہیں کرتا، وہ بہن بھائیوں سے اپنے حقوق کے نام پہ نہیں الجھتا، وہ اپنا احسان کر کے جتاتا نہیں کہ میں نے یہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ یہ مطمئن زندگی اپنے اندر سے بھی ختم کرے گا، اپنی نسلوں سے بھی ختم کرے گا، اپنے ساتھیوں سے بھی ختم کر دے گا۔ یہ مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئن، آؤ نفس مطمئن جو میرے فیصلوں پہ مطمئن تھے، جو میرے ہر نظام پہ مطمئن تھے۔ میں نے آزمائشی نظام کیا تو کہا ٹھیک ہے، حلاج منصور، ہاں یہ مطمئن زندگی ہے۔ منہ سے لفظ نکلا ہے اللہ کے عشق اور محبت کا، اور بے خودی اور مستی میں بہت کچھ نکل جاتا ہے۔ وہ مستی رب کی شراب کی محبت کی ہو یا دنیا کے حرام کی شراب کی ہو، مستی میں بہت کچھ نکل جاتے ہیں۔ مستی میں حرام تو سن تو ذرا پیام تو، مستی میں بہت کچھ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے عشق کی مستی میں ایسے ڈوبے منصور کہ بہت کچھ نکلا۔ ظاہری قانون متوجہ ہوا، اب ان کو قتل کا حکم ہے، سنساری کا حکم ہے، پتھر مارنے کا حکم ہے۔ تسلیم و رضا کا مجسمہ بنے اور سر جھکائے ہیں کہ اب اسی کی ادا ہے، حکم ہے، ٹھیک ہے۔ زکریا اگر تو نے اب چوں کی درخت کے اندر گئے، اوپر سے آرا چلا تو ہم تجھے اپنی دوستوں سے نکال دیں گے۔ حضرت زکریا اور یحییٰ جس کو مانگ مانگ کے لیا تھا، بادشاہ نے بھری محفل کے اندر ذبح کر دیا بیٹے کو، اور بیٹے نے نفس مطمئن نہ تھا، نفس مطمئن نہ تھا۔ میں کیا بتاؤں، میرے رب نے آج مجھے نفس مطمئنہ کی ترتیب اپنے علم میں سے علم دے کے کیسی کھول دی ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، میرا کون سا کمال ہے۔ میں تو خالی برتن کھڑا ہوتا ہوں، خالی برتن اس کرسی پہ بیٹھتا ہوں ممبر پہ، یہ اللہ پاک نے کھول کے دے دیا۔ نفس مطمئن وہ ہے، آؤ بیٹے کی قربانی دو، وہ سونا سونا بیٹا جس کی پشت سے محمد نے آنا ہے، سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بیٹے کو لے کے چل پڑے، کہا ٹھیک ہے۔ اور بیٹے بھی عجیب بات ہے کہ ابا جی سر نیچے کر دینا، کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکرائیں، ہائے ہائے ہائے، اور ابا جی ہاتھ بھی باندھ دے، ذرا پاؤں بھی باندھ دے، امر اور حکم میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور ابا جی میری یہ قمیص ہے، اماں کو دے دینا، اماں کو جب میں یاد آؤں گا تو قمیص سونگ لے گی، قمیص سے دل بہلا لے گی۔ یہ ہے مطمئن زندگیوں کے مطمئن فیصلے، یہ مطمئن زندگیوں کے مطمئن فیصلے آج تاریخ جن کو پکار رہی ہے، آج تاریخ جن کو بتا رہی ہے، آج تاریخ قرآن میں ان کے حوالے دے رہی ہے۔ مومن کی زندگی یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے، اور مومن زندگی کے دن رات یوں گزارتا ہے۔ مومن اپنی اداؤں میں، اپنی وفاؤں میں، اپنی خواہشوں میں، اپنی چاہتوں میں اطمینان ہے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا حلال کی راہوں میں، کوشش کروں گا، لیکن جہاں ایک جگہ آ کے میں رک گیا اور میرے رب کا فیصلہ نہیں، میں اعمال کر کے اللہ سے دعائیں کر کے مانگتا رہوں گا۔ اگر میرے رب نے فیصلہ میرے لیے یہی کیا ہے کہ میں نے چھوٹا ہی رہنا ہے اور غریب ہی رہنا ہے، تھوڑا ہی کھانا ہے، بیمار ہی رہنا ہے، اللہ نے مجھے اس حال میں دنیا میں قسمہ پرسی میں رکھ کے آخرت کا مالدار بنانا ہے، تو صحیح میں دنیا کا غریب مطمئن ہوں، اگر تو مجھے آخرت کا مالدار بنانا چاہتا ہے، ایسا نہ ہو میں اطمینان تیرے فیصلوں کا ختم کر کے دنیا کا بھی غریب بن جاؤں، آخرت کا بھی غریب بن جاؤں۔ کچھ لوگ دنیا کے غریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کے غریب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، آخرت کے غریب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا کے مالدار ہوتے ہیں، آخرت کے غریب ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے مالدار ہو جائیں اور آخرت کے غریب بن جائیں۔ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو ہیں F9 اسلام آباد میں، چاچا امین صاحب ملنے گئے تھے۔ ایس سی کالج بہاولپور میں اکٹھے پڑھتے تھے کالج میں میرے والد صاحب کے ساتھ، زندہ ہیں، ایک بڑے عہدے سے اچھے ریٹائرڈ ہیں، میں جاتا ہوں ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے اکٹھے پڑھتے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے
मलिक मोहम्मदीन उनका नाम था। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बहुत गरीब थे, गठरी आटे की, गुड़, घी भाई दे जाता था कि अमीन पढ़ रहा है, अमीन पढ़ रहा है। कहने लगे हमने एक मकान लिया हुआ था किराए का, 3 स्टूडेंट वहां रहते थे, वो दोनों अभी जिंदा हैं। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए हैं। एक उनमें मियां साहब हैं, मियां अयाज साहब, वो भी जिंदा हैं। तो है कि मेरे वालिद जो है मुझे चीजें अच्छी खासी दे देते थे। 4-5 साल के थे, अम्मा मेरे वालिद साहब की अम्मा फौत हो गई थी, तो अब्बा जी बहुत देते थे चीजें। फिर वो कहने लगे मैं इनको इकट्ठे मिलके खाते पीते थे। यानी वो भाई पिछले साल फौत हुआ है, मैं उनकी ताजियत करने में ईद के यहां गया घर में, तो मैं ईद के दिनों में उनके घर गया, महीना पहले पता नहीं कितने दिन पहले उनका भाई वो फौत हुआ जो आटे की गठरी बांध के लाता था और गुड़ साथ लाता था और घी लाता था। भाई रिटायर यानी अफसर बन के रिटायर हो गया, छोटा भाई, और बड़े भाई ने माशाल्लाह लंबी उम्र पाई। मैं उनके घर बैठा था तो उनकी अहलिया आई, बूढ़ी, मेरा भतीजा आया, मुझे इकराम किया और सर पे हाथ रखा, और फिर वो वाकयात शुरू हुए। कहने लगे बस सारी जिंदगी यही कहते थे कि मैं भाइयों के लिए कुछ न कर सका। मैं जब ये सुना, और अब्बा जी रहमतुल्लाह के पास आके बैठते थे और तस्करे होते थे, कहने लगे बस मजदूरी मेहनत कर करके भाई को पढ़ाया, भाई को आला तालीम दिलाई। कसम पुरसी के दौर थे पहले, तो पैसा किसी किसी के पास होता था, प्रॉपर्टी और जमीनों की कोई कीमत नहीं होती थी, और उस दौर में गुड़ की कीमत थी, आटे की कीमत, थोड़े से घी की बड़ी कीमत होती थी। कहने लगे मैंने भाई के लिए कुछ ना किया। मैंने उनकी मौत की हालत पूछी, उनका बेटा मेरे पास यहां आया, उस कोने में उसका कोई काम था, बातों बातों में मौत की हालत पूछी, तो उसने जो मौत की हालत बताई, ऐसी मुझे हैरत हुई, ऐसी हैरत हुई, और मेरे अंदर एक बात आई एक पल में, उसी वक्त मैंने कहा ये वो शख्स है जिसने सारी जिंदगी ये कहा कि मैंने भाई के लिए कुछ ना किया, लगा के सब कुछ करा के भाई से कुछ ना लिया, और कहने लगा मैं भाई के लिए कुछ ना किया। जिंदगी थोड़ी है, जिंदगी थोड़ी है, इस जिंदगी को मुतमईन जिंदगी गुजार के चले जाए। हाँ, इस जिंदगी को मुतमईन गुजार के जिंदगी चले जाए। इस जिंदगी में भी सुख पाएंगे, हसद से बचेंगे, शिकवे से बचेंगे। हसद नहीं है तो शिकवा तो है, शिकवे से बचेंगे और शिकायतों से बचेंगे, कतारहमियों से बचेंगे, माँ बाप बहनों की मोहब्बतें, प्यार और शफकत से बचेंगे, सब कुछ बचेंगे, सब कुछ बचेंगे, सब कुछ बचेंगे। थोड़ी जिंदगी है। मैं अभी अपनी दोनों बहनों को मिन्नत करके बड़ी को बुलवाया, आज दस्तरखान पे रोज बैठता हूँ, साथ बैठती हैं। बड़ी बहन ने मुझे गोद में उठाया, मैं देखता हूँ और दिल खुश होता है कि उनकी मेहरबानी है, मेरे दस्तरखान पे आ गए। थोड़ी जिंदगी है, इस थोड़ी जिंदगी को लड़ते लड़ते गुजार दिया, इस थोड़ी जिंदगी को शिकवा करते करते गुजार दी। बाकी बचा ही क्या, थोड़ी सी जिंदगी, बाकी बची ही क्या है हमारे पास है। पता नहीं किस बात कोई झटका लगे और ये थोड़ी सी भी ना रहे, जिसको हम बाकी थोड़ी सी समझे बैठे हैं, जिसको मैं अक्सर लफ्ज बोनस कहता हूं, वो बोनस ही ना रहे। पता नहीं, क्या पता हमारे मुकद्दर में बोनस है या नहीं है। तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो शख्स बहुत उसका एजाज और इकराम होगा जो मुतमईन जिंदगी लेके जाएगा
اور اللہ کے ہر فیصلے، ہر ادا اور اللہ کے ہر حکم اور مدینے والی کی ہر رگوں پہ مطمئن ہوگا. بس یہ زندگی ہے. آج کی آیت نے ہمیں ایک بڑا سبق دے دیا، بہت بڑا سبق دے دیا، مجھے بھی آپ کو بھی. میں بھی اس کی مشق کروں، میں بھی پھسل جاتا ہوں، انسان جو ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں یہ میسج، اور میں بھی آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی اس کی مشق کروں. مشق لفظ کہتا ہوں، ایکسرسائز لفظ کہہ رہا ہوں، اور مشق کہتے ہیں مسلسل 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 کرنے کو، مسلسل کرنے کو. میں بھی اس کی مشق کروں، ہم سارے اس کی مشق کریں. زندگی کے دن رات تھوڑے رہ گئے، عمر میں برکت ختم ہو گئی ہے، سال گزرتے پتہ نہیں چلتا. میں 1912 میں نا 12 لکھا، 12واں دن تھا، 12واں مہینہ تھا، 12واں سال تھا، میرا قلم وہیں رک گیا. آج بھی مجھے یاد ہے. میں کہا طارق تیری زندگی میں یہ لفظ پھر کبھی لکھنے کو نہیں آئے گا. پھر اگلی صدی آئے گی، پھر اگلی صدی بھی کا 12واں آئے گا، اور وہ کون لکھے گا؟ تو نہیں لکھ سکے گا. 12 اور 12 3 میں نے لکھے. پرچیوں پہ لکھتا ہوں نا مریضوں کی تو ڈیٹ لکھتا ہوں. میں نے 3 لکھے. اس دن 3 لکھتے لکھتے میرا قلم رک جاتا تھا کہ طارق یہ تیری آخری لکھے 12 ہے، پھر تو نہیں لکھ سکے گا. تھوڑی سی پڑی ہے، اس تھوڑی سی کو تھوڑا ہی سمجھ لیں. اللہ کے فیصلوں پہ اطمینان کرتے ہوئے، دنیا کے نظام پہ اطمینان کرتے ہوئے، اور رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے اس ادا کے ساتھ جائیں کہ شاید میرا اطمینان والوں کے ساتھ معاملہ ہو جائے، شاید میں اطمینان والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، شاید اطمینان والوں کے ساتھ میرے بھی کچھ 2-4 سوال و جواب میں کام سمٹ جائے، بلکہ سوال و جواب بھی نہ ہو. میرا اللہ کہے اطمینان والوں کے ساتھ تھا. انہوں نے کہا مولا اس کا پروگرس بڑا تھوڑی ہے. انہوں نے کہا چلو 33 نمبر میں پاس کر دو. وہ حکومت بھی 100% نہیں مانتی، وہ کہتی ہے 100 میں سے 33 ہو تو چلو رعایتی پاس بھی ہوتا ہے، 3201 نمبر رعایتی پاس. اللہ بھی 100% نہیں مانگتا. اللہ کہتا ہے اچھا کوشش کرتا رہے، پوری کرتا رہے، محنت کرتا رہے، پوری جان مارتا رہے مارتا رہے مارتا رہے. چلو جاؤ تجھے میں نے پاس کر دیا. اور دنیا کے کریم کا شہنشاہ، سخی، لجپال، لکھپال، اس سے بڑا کوئی کریم، رب سے بڑا کوئی کریم ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو مطمئن زندگی دے، مطمئن موت دے، اور قیامت میں اطمینان والوں کے ساتھ کھڑا کر دے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ مجھے آپ کو مطمئن زندگی دے، وہ مزاج دے جس مزاج کے اندر اللہ کے اوامر ہوں اور مدینے والے کی زندگی ہو، اور اس میں ہم یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس 3 قسم کے ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئن ہے. قرآن نے تینوں نفسوں کو بیان کیا، اور اس میں سب سے بہترین نفس جو ہے وہ ہے مطمئنہ. پھر اس سے اگلا تھوڑا سٹیپ نفس لوامہ ہے، اور سب سے بدترین نفس کون سا ہے؟ امارہ. یہ زندگی ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، انسانیت کے لیے یہ زندگی ہے. اس زندگی کو خیر کے ساتھ لے کے چلتے 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 ایک وقت ہے موت کا جھٹکا لگے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور ہمارے چہرے پہ اطمینان ہو، ہماری آنکھوں میں اطمینان ہو، ہماری میت پہ اطمینان ہو، ہماری ماتھے کی لکیروں پہ اطمینان ہو، ہمارے ہاتھوں میں چال میں اطمینان ہو، ہماری میت اور ہمارے جسم اور ہماری ڈیڈ باڈی پہ اطمینان ہو، اور فرشتے آ کے کتبہ لگائیں قبر کے اوپر جسے انسان اور جنات کے علاوہ سب دیکھ سکیں، اور اس پہ لکھا یہی جائے یہ اس شخص کی قبر ہے جو زندگی میں رب کی ہر عطا پہ مطمئن ہو کے چلتا آیا. اور فرشتوں لکھو اس کی قبر کے اوپر ایک کتبہ لگاؤ. کیا مولا کیا لکھیں؟ لکھو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتوں یہ لکھ دو، یہ وہ شخص ہے، وہ کیا کتبہ ہوگا. ہائے ہائے ہائے، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر
ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اللہ مجھے آپ کو مطمئن زندگی دے، نفس مطمئن عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، اگر گر بھی جائیں، کہیں پھسل بھی جائیں، یوں کپڑے جھاڑ کے پھر چل پڑیں، پھر بھی کہیں پھسل جائیں، گر جائیں، انسان ہے، انسان کا مادہ نسیان سے، بھول سے ہے، ہو جائے توبہ استغفار کر کے پھر عزم کے ساتھ چل پڑیں۔ نہ قوم ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے قرار میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوب اور پار کر جا۔ زندگی ہے تھوڑی، اس کو اس انداز سے لے کر ہم سارے چلیں، اللہ راضی ہوگا، اس کا حبیب راضی ہوگا۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ معاف بھی کر دے، رحم بھی کر دے، فضل بھی کر دے، اپنی رحمت سے اطمینان والی سوچیں اور اطمینان والی زندگی اور اطمینان والی سانسیں اور اطمینان والی موت اور اطمینان والی قبر اور اطمینان والا نامہ اعمال کر دے۔ سخی لجپال ہماری دعاؤں کو قبول فرما، دنیا میں بن مانگے خاری خیر عطا فرما اور آخرت کی خیر صدا عطا فرما، آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ناراض تو نہیں ہے؟ ناراض کے سامنے پہلے سے خود نہ آ گیا کہ ناراض نہ، تو اس لیے ناراض ہونا بھی نہیں، پہلے ہی نہ۔ اور اب تو مطمئن ہونے کا ہمیں میسج مل گیا کہ ٹھیک ہے، یہاں جو نظام ہے ہمارے لیے خیر ہے، کبھی سختی کبھی نرمی، تو کوئی بات نہیں، مطمئن ہوں، چلو مطمئن ہوتے ہوتے مطمئن روح میں میرا نام لکھا جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ یہ جہاں کے نظام پہ اللہ ساری نعمتیں کھلا رہا، اللہ رزق کھلا رہا، اللہ عافیت کے ساتھ۔ وہ مرغی انڈے میں بیٹھتی ہے نا، وہ میری نانی اماں کی مرغی تھی، ہم نے نانی اماں کو تنگ کر کے نانی اماں کی مرغی ہوتی تھی، وہ انہوں نے انڈے میں بٹھائے ہوئے ہوتی تھی، ہم مرغی کو اٹھاتے تھے، مرغی چیختی تھی، نانی کہتی تھی طارق پہنچ گیا نانی ڈر کی آتی تھی کہ نہ کر اس کو تنگ نہ کر، پھر وہ مرغی بیٹھتی تھی، اس کے انڈے ہل جاتے تھے، اپنی چونچ سے پنجو سے نیچے کرتے تھے، اور جو انڈا مرغی کے نیچے ہوتا تھا وہ تو ٹھیک ہوتا تھا، اس سے بچہ نکلتا تھا، اور جو مرغی سے ہٹ جاتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور پھر اگلا سلا کیا ہوتا تھا؟ جب مرغی انڈے میں بیٹھتی تھی، اس کے انڈے میں بیٹھنے کا سلا یہ ہوتا تھا، اس کو پانی بھی جی بھر کے پلاتے ہیں، کھانا بھی جی بھر کے کھلاتے ہیں، اس کی حفاظت بلی وغیرہ ان چیزوں سے، طارق جیسے بچوں سے، ہر لحاظ سے سب سے حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور وہی مرغی جب انڈوں سے ہٹ جاتی ہے، چلا سارا دن اپنے دانا تلاش کر، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، آپ بیٹھے ہیں انڈوں پہ، چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، ان چٹائیوں کی برکت سے رب بیٹھے بیٹھے کھلا رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی باہر لاہور کی سڑکوں پہ کمانے جاتے ہیں، آپ مزدوریاں کرنے جاتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ بجلیاں گھنٹوں گھنٹوں نہیں ہیں، اللہ آپ کو پانی ٹھنڈا لاجواب قدرت کا پانی کیسا ہے، بہترین، ایک دم جھٹکا لگتا ہے بازو کا اندر اوپر گرتے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، اس نے کہا جی لاہور کا کچھ نہ ہو، لاہور کا پانی دیسی گھی ہے، ایسے ہے جیسے دیسی گھی لاہور کا پانی۔
تو ایسی اللہ نعمتیں دے رہا. وہی ہے مرغی انڈوں میں بیٹھی ہے، آپ چٹائیوں میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کی برکت سے سارا کچھ دے رہا. 21 دن کا چلہ اس نے کاٹا، مہینے کا چلہ آپ کاٹ لیں، پھر مرغی کو پتہ کیا ملتا ہے؟ پھر مرغی کو ایک فوج ملتی ہے پوری کی پوری، وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. فوج کے بعد ایک اور چیزیں ملتی ہے، مرغی کو ایک جرأت رندانہ ملتی ہے، اور بلی سے پہلے ڈرتی ہے. جب فوج ساتھ ہوتی ہے تو بلی کو مارنے کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور بلی پہ لپکتی ہے. میں نے خود دیکھا. آپ چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، رب آپ کو دے بھی رہا، کھلا بھی رہا، پلا بھی رہا. طارق کہاں کھلانے پلانے، پتہ نہیں طارق کس کے تو فیل کھا رہا. تو اللہ آپ کو کھلا بھی رہا، پلا بھی رہا، اللہ دے بھی رہا، رزق، عزت، وسعت، برکت، راحت، رحمت، کرم، فیض سب کچھ دے رہا. بس ایک چیز کی اب تھوڑی سی ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے مطمئن ہونے کی. اور وہ سبق اللہ نے آج ہمارا یاد دہانی کرا دیا. کیسا سبق یاد دہانی ہوئی؟ آج کا سبق اچھا لگا ہے؟ آج کا سبق اچانک اللہ نے دے دیا اور اس آیت کے اندر سے دے دیا. تو بس یہ سبق تھوڑا سا یاد کر لیں. اور لگے جی میرا پنکھے کے نیچے، اس کا پنکھے کے ساتھ. میری باری تھی غسل خانی کی، اس نے لے لی. پلیٹ میں بوٹی اچھی تھی، اس نے اٹھا کے پہلے ہی خود روٹی کے علاوہ بوٹی منہ میں ڈالی. وہ نے بس تھوڑی سی بوٹی کھاتا، میں زیادہ نہیں کھاتا. وہ پلیٹ آئی اس کی دہی کی، اٹھا کے ساری پی گیا. اس نے کہا بس میں تھوڑی سی دہی کھاتا ہوں، روٹی نہیں کھاتا. بعد میں کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تھوڑی سی چند لقمے کھا لیتا ہوں برکت کے لیے. سنا ہے کہ ہر لقمہ سحری کا برکت نور ہوتا ہے. 3-4 روٹیاں وہ بھی کھا گیا. وہ تو برکت تھی نا. ہمارے وہ ایک ڈولر صاحب تھے، اللہ جنت عطا فرمائے. حویلی لکھا میں گئے تو وہاں کچھ، کوئی حویلی لکھا کا بیٹھا تو نہیں، تو وہاں گئے تو کچھ وہ مخلصین ایک ڈبہ لے آئے تازہ گلاب جامن کا. تو وہ جو ہے نا بیٹھے بیٹھے باتیں بھی کر رہے تھے، گلاب جامن بھی کھا رہے تھے ڈبے میں. پتہ نہیں کتنے زیادہ کھا گئے. کھاتے کھانے کے بعد کہنے لگے اوے بیٹا رہا چائے لانا، میٹھا نہ ڈالنا، شوگر ہے. میں نے کہا میاں صاحب یہ ابھی ڈبہ وہ تھا شوگولائی، وہ تو شوگل لگایا ہوا تھا. اور بیٹا چائے نا اس نے نہ ڈالنا، میٹھا ہے. پھر باقاعدہ اپنے بیگ سے کینڈل وہ سکرین والی گولیاں نکالی، چمچ سے ہلائی، پی. پھر ہاں شوگر بڑی طرف تیز ہے، تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. اللہ اکبر. بس یہ اطمینان کے ساتھ، مطمئن زندگی کے ساتھ اللہ نے دیکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کر دی، بارش کر دی، موسم کھل گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اور حال میں کوئی حبس نہیں ہے کوئی حبس. مجھے خطرہ تھا میں کہ یا اللہ حبس کا موسم ہے ہو جائے گی، اور پہلے تھوڑی سی ہوئی بھی صحیح، لیکن اللہ نے ایسا فریش کر دیا. سبحان اللہ، کیا نعمتیں میرا اللہ مجھے آپ کو دے رہا ہے، کیا نعمتیں دے رہا ہے. یقین جانیے ہم کھاتے کھاتے دسترخوان پہ چھوڑ کے اٹھاتے ہیں. ایسا ہے کبھی روٹی کم ہوئی ہو، پانی کم ہوا ہو، سالن کم ہوا ہو، اللہ اتنا دے رہا، اپنی جناب سے دے رہا، اتنا دے رہا اپنی جناب سے. طارق کہاں کھلا رہا؟ طارق کو بھی کوئی کھلا رہا، طارق کہاں دے رہا؟ اللہ اتنا جناب سے دے رہا کہ بس یہ نعمتیں ہیں. کوئی سوال؟ جی ٹھیک. دیکھیں اس وقت یہ سوال کی نشست، ان سوالات کی نشست نہیں ہے. درخواست یہ ہے اب بیٹھے میں آپ بتاتا ہوں. میں ہر موضوع کے لیے بیٹھتا ہوں. دیکھیں انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو لوٹا دے کے نہیں بیٹھتا، جگ لے کے بیٹھتا ہے، گلاس لے کے. لوٹے کے لیے بیٹھنے کی جگہ اور ہوتی ہے. اسی طرح میں ہر نشست پہ بیٹھتا ہوں، لوگوں کے سوال، مشکلات سے ملنے والے مریض، ان کے دکھیاروں کے سنتا ہوں. اس وقت ہمارے سارے
مدینے والے کے یہ عاشق سو رہے ہوتے ہیں، میں بیٹھا ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہوں مریضوں کی، یقین جانیے میں ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہوں، ساری رات میری ذمہ داری، اس وقت ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہوں، کس وقت ڈیوٹی سے پھر کہاں جاتا ہوں، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ابھی مجھے یہاں کھڑے کھڑے ایک ایسا سخت قسم کا چکر آیا، تو پھر میں اپنے آپ کو سنبھالا، میں کہا ٹھہر جا، ابھی نہیں سونا، قبر میں جا کے کٹھے سوئیں گے۔ اور وہ بھی پتہ نہیں زندگی میں قبر میں آرام آئے نہ آئے، وہ بھی تو یقین نہیں ہے، کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں قبر میں سکون سے سوؤں گا؟ تو میری ذمہ داریاں ہیں۔ اب یہاں سوالات کا شعبہ یہ ہے، ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں دور سے آیا ہوں، میرے 10 سال کے یہ مسائل ہیں، وہ مسائل پر کرنا شروع کر دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے مسائل ہیں، اور وہ اپنے غم کی کہانی بیان کرے، تو اگلا کہتا ہے جی اس کی سنی پھر میری بھی سن۔ تو میری درخواست ہے، میں ہر کام کے لیے علیحدہ بیٹھتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، میرا میگزین والا کہتے جی میگزین جانا ہے، اپنے حال دل لکھوانا ہے، اپنے آرٹیکل لکھوانا ہے، اپنے یہ کرنا ہے، یہ خانے خالی پڑے ہوئے ہیں، ادھر وہ کھینچتا ہے، ادھر وہ کھینچتا ہے۔ میں آپ کو اپنی غم کی کہانی، آپ نے کبھی میرا حال بھی پوچھا؟ بڑے ظالم لوگ ہیں، اپنے حال تو خوب سنائے، کبھی کسی نے میرا حال بھی پوچھا؟ اچھا پوچھتے بھی ہے تو کیا کرتے ہیں، آتے ہیں نا، حکیم صاحب کیا حال ہے، آپ نے کہا تھا اپنا حال نہیں پوچھا، ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہانی، چل۔ ہم میرا حال پوچھنے والے آتے ہیں، لیکن اس طرح کیا حال ہے، خیریت سے ہے، آپ ٹھیک ہے، طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب زیارت ہوگی، اب تجارت کر۔ جی جی فرمائیے۔ ہاں اچھا، سورۃ فاتحہ کا کہتے میں نے ایک عمل بتایا تھا، شب جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے، 70 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنی ہے، اور اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اگلے دن 10 بار ختم کرتے ہیں، بس یہی عمل ہے، ہر دن 10 بار کم کرتے ہیں، بس پھر اگلے ہفتے سے پھر 70 دفعہ، پھر 10 دفعہ کم کرتے ہیں۔ جی ہے جی، ہاں کوشش کی جائے کسی کے آگے سے نہ گزرا جائے، احتیاط کی جائے۔ جی یہ علماء سے پوچھیں، بینک کی جاب ہے، علماء دیکھیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ فضائل ہوتے ہیں، ہماری نشست یہ فضائل کی نشست، اعمال کی نشست ہے، اور مسائل کے لیے علماء کرام کو رجوع کریں گے، بلکہ میں آپ کو ایک اس کا فائدہ بتاتا ہوں، فرمایا جو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے، حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک زندگی گزارنے کا، اس کو 300 رکعت نماز نفل کا ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ پوچھنے جائے جو، سوچیں کتنا زبردست ثواب ہے۔ جی آپ جی 41 دفعہ یہ فرما رہے ہیں، سورۃ الکافرون کا جو بتایا تھا، روزانہ اگر 41 دفعہ پڑھیں تو اس سے اولا کر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ جی جی سارا دم کرتے، اسی پہ دم کرتے جائیں۔ جی اور جی ہاں اونچا بولیے جی۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں، اللہ کے کچھ نظام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، مثلا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے ہر چیز، تو آج کے بعد مجھے پھر دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، میرا تو لقمہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے جزا سزا نیکی بدی، پھر میں کوشش کیا بھی کیا، پھر تو آج کے بعد دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا۔ بیٹھیں گے دسترخوان پہ، جس طرح دسترخوان پہ بیٹھنا ہے اور کھانا کھانا ہے، اس طرح دوسرے نظام کی کوشش کرنی ہے، فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، ہر چیز کی کوشش ہمارے ذمہ اتنا تک ہے۔ دیکھیں کہنے لگا ایک پاؤں اٹھا
उठा लिया, कहा दूसरा उठा, कहा मेरे बस में नहीं, कहा इंसान इसी का नाम है। अल्लाह ने ये निजाम दिया है। इंशाअल्लाह मेरी ये 2-3 मिसालें हैं कि दस्तरखान पे क्यों जाते हैं, लुकमे पे क्यों कहा खाने वाले का नाम लिखा है, हम क्यों जाते हैं, इसलिए कि रब ने हमें यहां का, और वो भी हुक्म समझ के जाते हैं, बस हमारे जिम्मे हुक्म है जी। और अब गुजारिश ये है, कुछ लोग कहते हैं जो कनाते लगाते हैं आप थोड़ी लगाते हैं, इस पे और लगाएं, जब से ये ऊपर बंद किए जगह ठंडक हो गई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जॉस्ट मुसलसल चल रहे हैं। अब हम कल बैठ के हम मशरे में बैठे थे, मशरे में ये बात आई है कि जब से ये हमने ये कनाते तंबू और ये चीजें लगाई हैं, पानी भरने वाले हजरात मुझे कह रहे थे, हाँ जी पानी भरने वाले बताएं आप, मोटर पहले, अच्छा ये मोटर नहीं है हमारे पास, 300 फुट नीचे बोर है और बहुत बड़ा पाइप है, टरबाइन है, ट्यूबवेल है, 1 मिनट रेस्ट नहीं मिलती थी, और एक मोटर हमारी जल चुकी है, उसमें 26,000 लगाए हैं, अर्जेंट और मोटर डाली है। अब फिर जब ये ढांका, फिर क्या हुआ, रेस्ट मिल जाती है, क्यों, पहले आग लगती थी, बंदे नहाने के लिए जाते थे, जब से ठंडक का निजाम हुआ है। कोशिश है, आप मदीने वाले के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, आपके लिए जितना ज्यादा कोशिश हो सके। अभी हमारा मशवरा, अभी मैं उठूंगा यहां से, हमारा मशवरा है कि ऊपर तंबू लगे पूरे के पूरे सहन में, क्योंकि जुमे के दिन मखलूक खुदा परेशान होती है, और वो ऐसा हो जो रात को हटा दिया जाए, दिन को, रात को आप हजरात को फ्रेश एयर, खुली फजा, खुली हवा, ठंडी हवाएं चलती हैं ऊपर, क्या ख्याल है। कोशिश है, आपकी खिदमत जितनी करनी चाहिए, सच है नहीं कर सकते, नदामत भी है, शर्मिंदगी भी है। अब मेहमान बड़े ऊंचे हैं, बड़े कीमती लोग हैं जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ? ये मुतालबा बहुत ज्यादा है कि मैं इकामत कहूं। अब देखिए इन्होंने खड़े होके कहा कि हर बंदा ये कहता है कि मैं इकामत कहूं, बहुत मेरे पास पैगाम भी आ रहे हैं, रुक के भी आ रहे हैं, ये पैगाम क्यों जी मैं इकामत कहूं है। अच्छा, मैंने एक हमारे मोहसिन हैं, उनको मौका दिया हुआ है, बड़े मुखलिस हैं। अब ये मुसलसल मुझे पहले रमजान से भी आ रही, पिछले रमजान में भी तकाजा था, हर दफा तकाजा होता है। अच्छा, जब ये तकाजा बढ़ने लगा, फिर मैंने मौलाना को अपनी इकामत सुनाई। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं इस मामले में अनपढ़ आदमी हूं, तो मैंने इकामत सुनाई, तो उन्हें कहा तेरी जेर जबर ठीक है, फिर भी एहसास रहता है, तो मैं कभी कभी कह दिया करूंगा इंशाअल्लाह, है नहीं, है नहीं। अच्छा, उनकी भी हम इस्लाह करा देंगे, जो तकबीर कहते हैं उनकी भी, आप अगर हजरात कहते हैं तो उनकी भी। अच्छा, वैसे ये है कि मैं खुद इस्लाह का मोहताज हूं, इंशाल्लाह उनकी भी सारी इस्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह, आसन के जिम्मे लगाएंगे इंशाल्लाह जी। हाँ, सूरत फातिहा का अमल तो ये सदाबहार है, अगर रमजान में शुरू करेंगे तो बरकत और होगी जी। वालेकुम सलाम। बैत होना है, आप कितने दिन यहां हैं, रमजान है इंशाल्लाह, अभी बैत का अमल हुआ था, इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद फिर कर लेंगे, आप भी उसमें शामिल हो जाइएगा जी। ठीक है, हाँ जी। दिल बड़ा सख्त है, ये मर्ज तो मुझे भी लगा हुआ है, मिल के इलाज करें। एक बंदा गया दिल के डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, पूरी फीस दी उसकी, लाइन लगा, जब बारी आई कहने लगा डॉक्टर साहब दिल का इलाज कराने, कह क्या मसला है,
کہا دل سخت ہے، نماز پہ دل نہیں لگتا، روزے پہ دل نہیں لگتا، اللہ کا قرآن سننے پہ دل نہیں لگتا، طبیعت مائل نہیں ہوتی، دل نہیں لگتا. تو ڈاکٹر صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ زندگی میں پہلا مریض میرے پاس آیا. وہ پھر کہے کہ مثلاً کیا آپ کے ٹیسٹ کہاں ہیں؟ وہ کہ ڈاکٹر صاحب ٹیسٹ خود کریں، میرا حال پتلا ہے بڑا. آخر ڈاکٹر کہنے لگا یہ مرض تو مجھے بھی ہے. پھر کہنے لگا چل پھر مل کے علاج کرتے ہیں اپنا. کہیں ایسا نہ ہو ڈاکٹر صاحب لوگوں کے دلوں کا علاج کرتے کرتے اپنے دل کا روگ لے کے اللہ کے پاس چلا جائے گا. دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، آخرت میں پھر علاج نہیں ہوگا. دل تو میرا بھی سخت ہے بابا جی. پھر مل جل کے کوئی کہانی چلاتے ہیں اور یہ کہانی ہے یہی تسبیح خانہ، بس اور کوئی نہیں ہے یہی. اسی کے درمیان میں بھی اللہ مجھے بھی جوڑے رکھے، آپ کو بھی جوڑے رکھے، انشاءاللہ اللہ ضرور کام بنائے گا. جی آپ ہاں بالمشافہ دم کرنے کی ترتیب بنائیں گے. ایک یہ بھی اور ایک تبرکات کی زیارت بھی. یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ اگر ابھی دم کر دیتے ہیں آخری اشرے والے آ کے وہ کہیں گے جی ہمیں بھی کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم آخری اشرے کے انتظار میں ہیں کہ تبرکات کی زیارت بھی آخری اشرے میں ہو جائے، دم بھی آخری اشرے، مطلب وہ دم نکال دیں گے. جی جی رمضان میں وہ کہتے ہیں بیت والی تسبیحات کا ہم سارے اہتمام کریں اور اس کی بہت زیادہ اہتمام کریں. اچھی بات ہے. ریس میں بندش کے لیے یہی سورت فاتحہ کا عمل بتایا 70-60، یہ بہت زبردست چیز ہے. جی بس آخری اس کے بعد کل. ہاں جی کیا؟ ہاں جی مجھے یاد نہیں بھائی، کوئی پتہ ہی ہوگی مجھے اب یاد نہیں، کیونکہ جب میں درس میں بیٹھتا ہوں بس اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے، خیرات مل جاتی ہے، بندوں کو دے دیتا ہوں، میں خود بھی محتاج ہوں. باقی نہ میں کوئی رٹ رٹا کے کوئی چیز آتا ہوں. مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا عرض کیا تھا. ساتھ والوں سے پوچھ لیجیے. اچھا جی اللہ خوش رکھے آپ کو. یہ بتائیں کہ ایک تو انشاءاللہ میں تکبیر کے بارے میں کوشش کروں گا کہ تکبیر کہوں، اللہ کے مہمان خوش ہو جائیں. کون تکبیر کے بارے میں چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں. اچھا، اور ہمارے ساتھی کے بارے میں اگر ہے علماء بات کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی اصلاح کریں گے. مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. سب کو آخری دم تک، موت تک ہم سب اصلاح کے قابل ہیں، سیکھنے والے ہیں. ایک چیز یہ بتائیں، کسی بیماری کا ٹوٹکا آپ کو ملا ہو کہیں سے، خاندانی راز ہو، صدری راز ہو، صرف 5 بندے آج بتائیں گے. آج کوئی بیماری کا ٹوٹکا روحانی نہیں ہوگا، طبی ٹوٹکا، کسی حکمت کا، کوئی جڑی بوٹی کا، کوئی دوا کا، کوئی علاج کا، کسی بیماری کے بارے میں آپ کو تجربہ ہوا ہو، ایک دفعہ بار بار ہوا ہو اور آپ نے آزمایا ہو اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے بندوں کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہوں، اسے موت تک قبر میں ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا. ایک بندہ پہلا کھڑا ہو، صرف ایک بندہ پہلے دائیں طرف سے کھڑا ہو. ہاں جی کوئی ایک ٹوٹکا بتا دیں. ٹھیک ہے، اب بائیں طرف سے کوئی ہے؟ جی جی ایک جاننے والا ہے جتوئی شہر میں. سفید موسلی 100 گرام، سالم مصری 100 گرام اور کوزہ مصری 250 گرام، تخم ریحان 50 گرام. تخم ریحان نہیں کوٹنا، باقی کوٹ پیس کے 1.5 پاؤ دودھ میں ملا کے کھیر بنا لیں، صبح کھا لیں. یہ نسخہ انہوں نے مسانے کی گرمی کے لیے اور طاقت کے لیے بتایا ہے. کہنے لگے اس سے فائدہ ہوا.
اگلی بات کوئی اور ایک اور بتاتے ہیں. دوسرا جی کہتے ہیں گرمی میں ہاتھ پاؤں کی جلن ہو، پیشاب کی جلن ہو، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، بی دانہ رات کو تھوڑا سا 1 چمچ کے قریب بھگو دیں، صبح نہار منہ پی لیں تو اس سے جلن ختم ہو جاتی ہے. مل چھان کے نہار منہ پی لیں کچھ عرصہ. 2 ہو گئے. تیسرا جی جی بولیے. طبی ٹوٹکا اس وقت انشاءاللہ روحانی ٹوٹکے ہم بیان کریں گے. طبی ٹوٹکا جی کوئی ہاں جی آپ بولیے. پچاس گرام دارچینی اور ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں اعصاب کی کمزوری ہو، پٹھوں کی کمزوری ہو، جسم دکھتا ہو، درد ہو، اعصاب جسم کمزور ہو، 50 گرام دارچینی ہو، 3 گرام زعفران اس میں ملا کے بڑے کیپسول بھر لیں. 1 کیپسول صبح شام دودھ کے ساتھ. چھوٹے کیپسول بھر لیں. 1 کیپسول صبح شام. 3 ہو گئے. اور چوتھا جی جی بولیے بولیے. گردے کی پتھری کے لیے آپ کا آزمودہ ہے، گھر میں استعمال بھی کیا. خربوزے کا چھلکا اتار کے 2 خربوزے ہوں، چھلکے پکائیں جی. 5 لیٹر پانی میں پکائیں، 3 لیٹر پانی رہ جائے. 2 خربوزوں کو چھلکے لے کے 5 لیٹر پانی میں پکائیں، 3 لیٹر رہ جائے. چھان کے 2 بوتلیں بھر کے فریج میں رکھ دیں، ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیں. اچھا اسی کو مستقل استعمال کریں پانی کی جگہ. پتھری خود بخود نکل جائے گی. جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر، اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر، چھلکے بھی ضائع نہ کر. 4 ہو گئے. 5واں اور آخری جی ہاں. زخم حیات 100 گرام، اسبگول کا چھلکا 50 گرام پیس کے رکھ لیں. کسی قسم کی پیچس ہو اس کے لیے ٹھیک ہے. کتنی مقدار میں دیں؟ آدھا چمچ دن میں 2-3 دفعہ جی ٹھیک ہے. اچھا جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اب میں جاتا ہوں، اگلی ڈیوٹی ہے میری. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر صبح ملاقات ہوگی، شب درمیان. خدا مہربان. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.